چاہیے، وقت کے ساتھ اس کو پانی چاہیے۔ اگر پانی اور کھانا نہ ملے تو کئی دن انسان زندہ رہے گا، کچھ دن، اس کے بعد دم نکلے گی۔ ایسے ہی اسی دنیا میں سکون کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ضروری ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنا ضروری ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنا ضروری ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا ضروری ہے، اللہ کی تعریف کرنا ضروری ہے۔ اور جو انسان اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، اس کے دل کو اس کا خوراک مل جاتا ہے، وہ دل مطمئن رہتا ہے۔ اب جب دل مطمئن رہتا ہے تو انسان کی زندگی بڑی آسان سے کٹتی ہے۔ آج جو لوگ پریشان ہیں وجہ یہی ہے کہ دل کو سکون نہیں ہے، دل میں چین نہیں ہے، اور اس دل کا خوراک ہے اللہ کی یاد۔ اس دل کی غذا اللہ کی پاکی بیان کرنا، حمد کرنا، ثنا کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، یہ دل کی غذا ہے۔ اور جس نے دل کو غذا دے دیا وہ امن و سکون سے یہاں بھی رہتے ہیں اور قبر کی دنیا میں جائیں گے امن و سکون کے ساتھ، وہاں بھی رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوست، ابھی آپ کے سامنے حضرت علامہ مفتی شہباز صاحب تشریف لائیں گے اور کچھ کرامت غوث پاک کی سنائیں گے اور کچھ ضروری بات بھی سنائیں گے۔ میں مختصر انداز میں دو چار بات کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ مستان صاحب، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم کی ایک امتی ہے جو بہت مال و دولت والا تھا۔ اس واقعہ سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت پیسہ والا تھا، دولت والا تھا۔ اس ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت دولت دی ہے، بہت پیسہ والا تم ہو، بہت مال و دولت تمہارے پاس ہے، اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کیوں نہیں کرتا ہے؟ نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ اس وقت جو جو عبادتیں فرض تھی حضرت موسیٰ نے فرمایا تم نے کرتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے پیغمبر، اے میرے نبی، میں کیا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں اور نماز پڑھوں اور عبادت کروں بغیر کیے اللہ تعالیٰ میری دولت میں برکت عطا فرمایا۔ جواب دیا کہ بغیر کیے اللہ نے برکت اتنی دیا ہے کہ میں سنبھال نہیں پاتا ہوں۔ مال و دولت میں برکت ہے، گھر میں برکت ہے، آل اولاد میں برکت ہے، کھیت کھریان میں برکت ہے، اب میں نماز کیا پڑھوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں، اے مالک و مولا، تیرا ایک بندہ ہے، میری ایک امتی ہے، میں نے اس سے کہا اللہ تجھے بہت دولت دے کے رکھا ہے، نماز پڑھ، روز نماز پڑھ اور اللہ کو سجدہ کر۔ اس نے کہا میں کیا سجدہ کروں؟ بغیر سجدہ کیے تو اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، اتنی مال و دولت میں برکت عطا کی ہے، اب میں نماز کیا پڑھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، میں نے اس سے سجدے کی توفیق کو چھین لیا ہے۔ جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اب اس پر غور کیجئے۔ اللہ کہتا ہے اے موسیٰ، میں نے اس سے سجدے کی توفیق کو چھین لیا ہے اور مال و دولت میں برکت نہیں بلکہ کثرت کر دیا ہے۔ مر کے آئے گا قبر کی دنیا میں، وہاں سے آئے گا حشر کے میدان میں، بڑی سختی کے ساتھ میں اس سے حساب لوں گا۔ پتہ چل گیا جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور اس کی مال و دولت میں برکت ہے تو یہ برکت نہیں ہے بلکہ اللہ اس سے ناراض ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دولت میں کثرت کر دیا ہے، اور اس لیے کہ مر کے قبر میں جائے گا، قیامت کے دن آئے گا، اللہ تعالیٰ بڑی سختی کے ساتھ اس سے حساب لے گا۔ اور اگر نماز پڑھتے ہیں اور پھر مال و دولت میں برکت ہے، سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے،
سمجھیے کہ اللہ راضی ہے، سجدے کی توفیق دے دیا ہے، نماز کی توفیق دے دیا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے نماز کی توفیق کو چھین لیتا ہے، سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے، مال و دولت میں کثرت کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، تاکہ جتنا چاہو لے لو، قیامت کے دن میں سختی کے ساتھ حساب لوں گا۔